السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، حضور پر نور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کہ اے باری تعالیٰ، اے اللہ جل جلالہ، جس دل میں تیری یاد ہے وہ دل شاد ہے آباد ہے، جس دل میں تیری یاد ہے وہ دل شاد ہے آباد ہے، جو دل تیری یاد سے غافل رہا، جو دل تیری یاد سے غافل رہا، ناشاد ہے برباد ہے۔ شاداب یا پھر آباد کے معنی و مراد یہ ہے کہ سرسبز آباد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اگر دل غافل ہے تو وہ دل ناشاد بھی ہیں، یعنی سبز و شاداب بھی نہیں اور برباد بھی ہیں۔ یہ شاعر کہتا ہے کہ جس دل میں تیری یاد ہے وہ دل شاد ہے آباد ہے، جو دل تیری یاد سے غافل رہا، ناشاد ہے برباد ہے۔ میں نے آج قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الرعد اس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، 13واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ دلوں کا چین، دلوں کی راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ دلوں کا چین اللہ نے کس میں رکھا ہے اس دنیا میں؟ اگر ہم دلی سکون چاہتے ہیں، دلی اطمینان چاہتے ہیں، دل کا اگر چین چاہتے ہیں تو بس ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی شے نہیں بلکہ میرا ذکر کرو تو تمہیں سکون قلب، راحت و چین حاصل ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور آج کا یہ غالباً تیسرا جمعہ چل رہا ہے ذکر الہی کی فضیلت کے متعلق۔ انشاءاللہ عز و جل آج یہ موضوع میں انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں تو ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، دلوں کا چین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے، میرے ذکر میں ہے۔ تو ہمیشہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اگر زبان بند ہے تو کم سے کم ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتا ہوا ہونا چاہیے، کہ ہمیشہ اللہ اللہ ہمارے زبان سے بھی ہو اور ہمارے دل سے بھی ہو نکلنا چاہیے۔ اور جو ذکر کرنے والا بندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دے کر فرمائی ہے کہ جو اللہ کا ذاکر بندہ ہے، ذکر کرنے والا بندہ ہے، اور وہ کہیں پر بیٹھ رہا ہے، مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے درمیان جو ایک ہجوم جمع ہے، لوگ جمع ہیں، لوگوں کے درمیان وہ لوگ جمع ہیں، ذکر کوئی نہیں کر رہے ہیں، صرف اس میں سے ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ غافل لوگوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غافل لوگوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے
ایسے ہیں جیسے سوکھی سڑی ہوئی گھاس میں سائے دار درخت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سوکھی گھاس ہے، سڑی ہوئی گھاس ہے، سوکھی اور سڑی ہوئی گھاس میں جس طرح ایک سائے دار درخت ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو غافل لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا درخت جو دکھائی دیتا ہے۔ تو کتنی پیاری مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دی ہے کہ جب کبھی ہم جمع ہو کر بیٹھتے ہیں تو اس وقت دنیا کی باتیں نہ کریں، اگر ضروری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں یا پھر خالی ٹائم میں اگر بیٹھے ہیں تو اس وقت اگر بیٹھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ اپنی زبانوں پر جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ صرف زبان ہی نہیں، یعنی زبان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو ہمیں اعضاء عطا فرمائی ہیں، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، زبان، یہ تمام چیزیں، پورا کے پورا جسم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگانا چاہیے۔ مثال کے طور پر آنکھ کا ذکر کیا ہے؟ آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ وہ بری چیزیں نہ دیکھے، گندی چیزیں نہ دیکھے، اچھی چیزوں کو دیکھے، جیسے کعبۃ اللہ ہے، گنبد خضرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں ہیں، قرآن کریم فرقان حمید ہے، تو آنکھ سے اچھی چیزیں دیکھے۔ اور اپنے ماں باپ کو بھی پیار سے، محبت سے دیکھنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو ان آنکھوں کا صحیح استعمال، صحیح ذکر کیا ہے کہ ان آنکھوں کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ کان کا ذکر کیا ہے؟ کان کا ذکر یہ ہے کہ وہ اچھی باتیں سنیں، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہے یا پھر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اللہ والوں کی باتیں ہیں، تو کان کا ذکر یہ ہے کہ وہ اچھی باتیں سنیں۔ اگر وہ اپنے کانوں سے گانے سنتا ہے، سانگ سنتا ہے، تو وہ کان کا جو ذکر ہے وہ حق ادا نہیں کر رہا۔ اگر اپنی آنکھوں سے بری چیزیں دیکھ رہا ہے تو آنکھ کا جو ذکر ہونا چاہیے، صرف زبان ہی کا ذکر نہیں، آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ اچھی چیزیں دیکھیں، اور زبان کا ذکر یہ ہے کہ اچھے کلمات نکالے، اچھے لفظ نکالے۔ ہمیشہ اپنی زبانوں پر گالی نہ رکھیں۔ یہ ہوتا ہے نا کہ جتنا خاص دوست ہوتا ہے اتنے اس کو گالیاں بھی زیادہ دیتے ہیں، تو یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ محبت سے بات کرے، ادب سے بات کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنی زبانوں پر ہمیشہ جاری و ساری رکھیں۔ ہاتھ کا ذکر یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اچھے کاموں میں لگائیں، ہاتھوں کا ذکر۔ پیر کا ذکر یہ ہے کہ وہ پیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے طرف چلے، وہ پیر مظلوم کے بچاؤ کے لیے چلے، کسی غریب کی مدد کے لیے چلے۔ تو اگر کوئی چل کر جا رہا ہے تو گویا ایسا ہے کہ وہ اپنے پیروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ کوئی اپنے ہاتھ سے کسی مجبور انسان کی، جس کو ضرورت ہے، ضرورت مند انسان کے اگر اپنے ہاتھوں سے مدد کرتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ کوئی بری چیز دیکھتا ہے اور بری چیز دیکھ کر وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ زبان کا بولنا ایسا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ کوئی اچھی چیزیں سننے کی جو عادی بن جاتا ہے، اچھی چیزیں سننے کی، تو گویا ایسا ہے کہ وہ اپنے کان کا حق ادا کر رہا ہے، کان اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ اپنی آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھتا ہے جو دیکھنے کی ضرورت ہے، تو گویا ایسا ہے کہ وہ انسان اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے اللہ اللہ کہہ لینے سے، ہاتھ میں تسبیح گھمانے سے یہ ذکر ہے، نہیں، بلکہ مومن انسان، مسلمان انسان کی زندگی صبح و شام، دن کے 24 گھنٹے سمجھ لیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے ہو، پیر کے ذریعے ہو، آنکھ کے ذریعے ہو، زبان کے ذریعے ہو، کان کے ذریعے ہو، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں سکون رکھا ہے، چین رکھا ہے، راحت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم راحت و سکون کہاں تلاش کرتے ہیں؟ باہر تلاش کرتے ہیں۔ تو راحت و سکون ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کے دل میں رکھا ہے، ہم باہر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو پھر ہم باہر کیا تلاش کرتے ہیں؟ باہر نہ تلاش کریں، خود کے دل میں دیکھیں کہ میرا دل سکون والا ہے کہ نہیں ہے، میرا دل
میرا دل سکون والا ہے کہ نہیں؟ ورنہ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والے لوگوں کی زندگیاں خوشحال نہیں ہیں، لیکن جو دن کا 500 1000 روپے بھی اگر کماتا ہے تو اس کا دل سکون والا ہوتا ہے، اس کی زندگی سکون والی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے۔ تو ذکر میں لگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو خود کے اندر تلاش کریں۔ ایک میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سمجھانے کے لیے کہ ہم باہر جو سکون تلاش کرتے ہیں، باہر سکون نہیں بلکہ سکون تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر رکھا ہے۔ ایک جوہری تھا، وہ کچھ ایک قیمتی ہیرا لے کر جا رہا تھا کسی اور شہر میں بیچنے کے لیے۔ ایک جوہری جو ہیرا وغیرہ کا بیپار کرتا ہے، تو کسی چور کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس ایک قیمتی ہیرا ہے، تو اس کے ساتھ ہو لیا اور اس نے کہا کہ میں بھی سفر کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت مانگتا ہوں۔ تو جوہری نے اس کو نہیں پہچانا کہ یہ چور ہے بول کے، تو اس کو اجازت دے دی، تو وہ دونوں ساتھ میں سفر کرنے لگے۔ کچھ ایک آدھا دن گزرنے کے بعد جوہری کو ڈاؤٹ ہوا، شک ہوا کہ ہو نہ ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ چور ہے اور چوری کی مقصد سے یہ میرے ساتھ میں سفر کر رہا ہے۔ تو جب رات کا جب وقت ہوا تو جوہری نے کیا کیا کہ وہ جو قیمتی ہیرا جو اس کے پاس تھا وہ ہیرا نکال کر چور کے جیب میں ڈال دیا اور رات میں سکون کے ساتھ سو گیا۔ چور آدھی رات میں اٹھا، جوہری کا بستہ بیگ چیک کرنے لگا، اس کے کپڑے چیک کرنے لگا، اس کو قیمتی ہیرا نہیں ملا، وہ سو گیا۔ پھر دوسرے دن پھر سفر کرنے لگے، پھر جب رات کا وقت آیا تو وہ جوہری نے وہ ہیرا اس کے ایک چور کے جیب میں ڈال دیا، سو گیا آرام سے۔ چور نے وہی معاملہ کیا، صبح آدھی رات میں اٹھ کر اس کا بیگ تلاش کیا، اس کے کپڑے تلاش کیے، تو وہ ہیرا اس کو نہیں ملا۔ تو جب تیسرا دن جب آیا تو چور نے معذرت چاہی اور جوہری سے کہا کہ بھائی میں کوئی مسافر نہیں ہوں بلکہ میں ایک چور ہوں، میں وہ ہیرا چوری کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن میں اتنا بڑا اور اتنا ماہر چور ہوں، لیکن آپ کا وہ ہیرا آپ کہاں چھپا کر رکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم، برائے کرم اتنا بتا دے میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو جوہری نے کہا کہ تو چور ہے، میں پہلے سے جانتا تھا، مجھے شک ہو گیا تھا، تو نے ہر جگہ تلاش کیا، یعنی میرے کپڑے تلاش کیے، میرے سامان میں وہ ہیرا تلاش کرنے کی تو نے کوشش کی، لیکن تو نے کبھی اپنے آپ کو تلاش نہیں کیا۔ وہ ہیرا رات کے وقت میں تیرے جیب میں ڈالتا تھا، جب صبح ہوتی تھی تو وہ ہیرا میں نکال کر لیتا تھا، یہ معاملہ تھا۔ تو چور کہنے لگا کہ تو آپ تو میرے بھی باپ ہیں، میرے بھی استاد ہیں۔ یہ واقعہ میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ ہم غافل انسان باہر سکون تلاش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ گانے سننے میں، فلمیں دیکھنے میں، موج مزہ مستی کرنے میں، فرینڈ کے ساتھ وقت بتانے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سکون ہے۔ نہیں، اس میں سکون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اگر دل کا صحیح سکون اگر تم چاہتے ہو تو میں نے وہ دل کا سکون تمہارے دلوں کے اندر رکھا ہے، میرے ذکر میں رکھا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کو دلوں کا سکون، دلوں کا چین کیا ہوتا ہے؟ دل کا چین، دل کا سکون اس انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، یاد رکھیں کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ناموں میں اللہ نے وہ برکتیں بھی رکھی ہیں۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، جو بھی ہم نام لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکتیں اور وسعتیں رکھی ہیں۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ وہاں پر حضرت ابو علی سینا بھی بیٹھے تھے، بہت بڑے فلسفی ہیں وہ بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں تاثیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے تاثیر ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ناموں میں بھی تاثیر رکھی ہے، اپنے ناموں میں بھی اثر رکھا ہے۔ تو وہاں پر ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فلسفی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کی جو ذات ہے وہ اثر رکھتی ہے، لیکن یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے ناموں میں بھی اثر ہے۔ کوئی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا برکت والا اگر نام لیتے ہیں، یا رحیم، یا رحمان، غفور الرحیم، رحیم و کریم، اس ناموں میں بھی برکت ہے، میں یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مثالیں دیتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں۔ حضرت ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ وہ چیز کو نہیں سمجھتے کیونکہ فلسفی تھے۔ تو بہت دیر گزرنے کے بعد ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو علی سینا سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا سمجھاؤں اے ابو علی سینا، تم گدھے ہو۔ کیا کہتے ہیں
تم گدھے ہو، میری بات تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت ابو علی سینا جب اپنے آپ کو گدھا کہتا ہوا سنتے ہیں تو جلال میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں گدھا اس وجہ سے کہا ہے کہ دیکھو کسی انسان کو اگر گدھا کہے تو گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں کتنی تاثیر ہوگی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کو گدھا کہا، صرف مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بھی اثر ہے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آخری ایک بات کہہ کر اپنی تقریر کو مکمل کروں گا کہ شروع میں نے بات وہ کہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محفل ذکر کی فضیلت میں ایک 3 جمعہ پہلے میں نے وہ بات کہی تھی کہ جو ہم 12ویں شریف کرتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، یا پھر 6ٹھی شریف کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی محفل ہیں۔ کوئی سوال کرنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تم 12ویں شریف کر رہے ہو، نام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، 12ویں شب 12 ربیع الاول، تم 11ویں شریف کر رہے ہو تو نام تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تم 6ٹھی شریف کرتے ہو تو نام تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کا نام لے کر تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو، بلاتے ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، نہیں، اللہ والوں کا ذکر کرنا گویا ایسا ہے کہ اللہ ہی کا ذکر کرنا۔ اگر ہم 6ٹھی شریف میں بیٹھتے ہیں تو 6ٹھی شریف میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف کس پر پڑھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ رہے ہیں۔ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کا حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ اس آیت میں حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسجد ہی میں پڑھنا ہے، گھر میں پڑھنا ہے، باہر پڑھنا ہے۔ یہ کنڈیشن نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جب چاہیں، جہاں چاہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، چاہے 6ٹھی شریف ہو، 11ویں شریف ہو، 12ویں شریف ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ والوں کا ذکر کرنا گویا ایسا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہم کسی عمارت کی، بلڈنگ کی اگر تعریف کرتے ہیں کہ کتنی اچھی بلڈنگ ہے، کتنی اچھی عمارت ہے، تو عمارت کی تو تعریف ہو رہی ہے، لیکن عمارت کی تعریف ہونے کے ساتھ ساتھ عمارت باندھنے والے، بنانے والے انجینئر کی بھی تعریف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا ادب والا بچہ ہے، تو اس بچے کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کی بھی تعریف ہوگی، کیونکہ ماں باپ نے اس کو ایسا بنایا ہے۔ کسی گھر کی تعریف کرے، کسی چیز کی تعریف کرے تو گویا ایسا ہے کہ وہ چیز بنانے والے کی بھی ہم تعریف کر رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 12ویں شریف ہے، اگر ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ لوگ اس کو بدعت، شرک یا پھر غیر ضروری چیزیں یہ قرار دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر اپنے اولیاء میں بھی رکھا ہے۔ ہم ان کا اگر نام لیتے ہیں، اگر ان کو یاد کرتے ہیں تو گویا ایسا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا چین اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو چین دیتا ہے، اس کے دل کو راحت عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کا وعدہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر الہی کے متعلق جتنے بھی جمعہ بیانات ہوئے ہیں ان تمام بیانات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے زندگی کا اکثر وقت، زیادہ تر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگانے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں غلطی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ ہمیشہ ذکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نصیب عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔